اب تک کی خبریں آپ سب تک پہنچانے کے لیے میں ہوں ناصر مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے نیوز۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کراچی میں نکلنے والا مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے شرکاء نے دھماکے کے باوجود جلوس کو پورے وقار کے ساتھ منزل پر پہنچا دیا۔ آج کراچی میں اس وقت قیامت صغریٰ کا منظر دیکھا گیا جب شہدائے کربلا کے چہلم کے موقع پر جلوس کے شرکاء پر خودکش بم دھماکہ کیا گیا، جبکہ دوسرا دھماکہ جنرل اسپتال کے پارکنگ ایریا میں ہوا۔ دونوں دھماکوں میں 25 سے زائد افراد شہید جبکہ 70 سے زیادہ افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ ذوالفقار مرزا نے حکومت سندھ کی جانب سے شہداء کے لیے 5 لاکھ روپے فی کس حکومتی امداد کا اعلان کیا ہے، جبکہ زخمیوں کے لیے 1 لاکھ روپے فی کس امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور اب چلتے ہیں آج کے واقعے کی تفصیلات کی طرف۔ شہر کراچی آج ایک مرتبہ پھر عزاداران امام حسین کے بے گناہ خون سے نہا گیا۔ ایک بار اور شہر پرآشوب نے ایک اور سیاہ دن کی گواہی دی۔ پھر ایک مرتبہ معصوم اور بے گناہ عزاداران چہلم امام حسین کے شرکاء کے خون ناحق کو نامعلوم کن مقاصد کے حصول کے لیے بہایا گیا۔ شہدائے کربلا کے چہلم میں آنے والے محبان امام عالی مقام کی بس کو نامعلوم حملہ آور نے بم سے نشانہ بنایا۔ آج کراچی کی سب سے مانوس اور عام شارع نے قیامت صغریٰ کا منظر پیش کیا۔ یہ ظلم اس وقت ڈھایا گیا جب عزاداروں کی یہ بس جلوس چہلم کی طرف رواں دواں تھی کہ ایک موٹر سائیکل سوار حملہ آور نے بارودی مواد سے بھری موٹر سائیکل بس سے ٹکرا دی اور بس میں سوار متعدد عزادار شہید اور زخمی ہوئے۔ ارباب اختیار نے ایک مرتبہ پھر اس گھنونی کارروائی کو خودکش حملہ قرار دے کر جان چھڑائی تو دوسری طرف لواحقین کے لیے امداد کا اعلان کر دیا گیا۔ مگر کیا یہ رٹے رٹائے فرسودہ بیانات یہ یزیدیت کا حل ہیں؟ کیوں؟ مگر کیا یہ رٹے رٹائے فرسودہ بیانات یہ اس یزیدیت کا حل ہیں؟ کیا ایم جنا روڈ کا واقعہ ہوش کے ناخن لینے کو کافی نہ تھا؟ کیا یہ محض اس لیے ہے کہ پاکستان کے اہل تشیع عوام صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہے؟ کیا ارباب اختیار اس انتظار میں ہیں کہ فقہ جعفریہ کے علماء اور بزرگان جو ملت کے جوانوں کو اب تک پرسکون رہنے کا درس دے رہے ہیں وہ بالآخر حالات حاضرہ کے پیش نظر ان کو یزیدیت کے خلاف تلوار میان سے نکالنے کا حکم دے دیں؟ ممتاز عالم دین علامہ حسن ظفر نقوی نے بھرپور الفاظ میں ان واقعات کی مذمت کی۔ جعفری الائنس کے علامہ عباس کمیلی نے سپریم کورٹ سے از خود نوٹس کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا کی طرف سے حکومتی امداد کا اعلان، کیا یہ اس فتنے کا حل ہے؟ ممتاز سیاسی تنظیموں نے اس المناک واقعے کی آج بھرپور مذمت کی، لیکن کیا یہ اس طرح کے مذمت آمیز بیانات سے یہ خونی سازش روکی جا سکتی ہے؟ آخر کوئی سدباب کب ہوگا؟ کبھی ماتمی جلوس، کبھی عزاداروں کی بس، کبھی اسپتال، کبھی جلوس جنازہ، آخر ملت جعفریہ کے خون کی ہولی کب تک؟ آج کا واقعہ فقط روزمرہ کی پیش آنے والی عمومی دہشت گردی نہیں تھا بلکہ یہ ملت جعفریہ کے خلاف ایک منظم خونی سازش تھی۔ شارع فیصل بم دھماکے کے بعد بھی معصوم عزاداروں کے خون سے جب یزیدیت کی پیاس نہ بجھی تو ان کو پھر جناح اسپتال پہنچنے پر دوبارہ بم دھماکے کا نشانہ بنایا گیا۔ کیا یہ صرف ایک معمول کی دہشت گردی کا ایک عمومی واقعہ تھا؟ ارباب اختیار، حکومت کے عہدیدار، ذمہ دار، سیکیورٹی ادارے، سپریم کورٹ آف پاکستان اس سنگین سازش کا فوری نوٹس لے کہ اس طرح فقہ جعفریہ کے تحمل مزاج اور صابر عوام کو تعقب کر کے شہید کرنے والوں کو گرفتار کرنے کا اور بے نقاب کرنے کا بندوبست کیا جائے۔ یاد رہے، فقہ جعفریہ کے پیروکاروں کی یہ تاریخ رہی ہے کہ یہ موت کو اپنے لیے شہادت سے کم نہیں سمجھتے۔
سر سے ردائیں. ملت جعفریہ کے افراد کے خون کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے والوں کا سراغ لگایا جائے اور ان اہل تشیع بے گناہ افراد کو فوری رہا کیا جائے جو ان ایام میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر گرفتار کیے گئے ہیں. خدارا مظلوموں پر مزید ظلم ڈھانے کا سلسلہ اب رک جانا چاہیے. ایک جفا پر دیکھی ردائیں. سینکڑوں برس گزر گئے اور اس قوم کو مٹانے والے مٹ چکے. محلات کھنڈر بن گئے، تخت و تاج تاراج ہو چکے، مگر صدا رہے گا حسین کا غم. یہ شور گریہ، یہ شور ماتم. یہ تھیں اب تک کی خبریں جو پہنچائیں آپ سب تک. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹوڈے نیوز. ٹوڈے نیوز دیکھنے کا شکریہ.